अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड। मैं हूं नीलम असलम। सबसे पहले तो जितने भी हमारे सिंधी बहन भाई हैं उन सबको सिंधी जो सकाफ़त का दिन है वो बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आप देख रहे होंगे कि मैंने भी अजरक पहनी है। जब मैं कराची में थी तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलती थी अजरक, और मुझे इस कल्चर की सबसे खूबसूरत बात यही लगती है कि जब ये किसी को गिफ्ट देते हैं तो ये उसको चादर गिफ्ट करते हैं, ये उसको अजरक गिफ्ट करते हैं, और जिस तरह से उसको पहनाते हैं, जिस तरह से उसको इज़्ज़त देते हैं, जिस तरह से उसके सर पे चादर रखते हैं, तो मुझे सिंधी कल्चर की ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जितने भी मुझे गिफ्ट्स मिले हुए हैं वो आगे लोगों ने मुझसे मांग लिए कि प्लीज़ ये अजरक मुझे दे दो। मैंने उनको दिए भी दिए हैं। ये मेरे पास एक महफूज है और ये मैंने अपने संभाल के रखी हुई है, और मैं इसको मेरे लिए स्पेशल है, और मैं इसको वेयर करना हमेशा प्राउड फील करती हूँ क्योंकि ये मेरे भी कल्चर का हिस्सा है। तो आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अपने कल्चर को याद रखना, अपने कल्चर के साथ जुड़ कर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, चाहे आप किसी और प्लैनेट पे भी चले जाएं, लेकिन जो आपकी रूट्स हैं, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपका कल्चर है, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। मैं तो एटलीस्ट इसी बात पे बिलीव करती हूँ। तो सिंधी कल्चर की और भी बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं, जैसे उनका मेहमान नवाज़ी का कल्चर है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ख़वातीन की वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सारी अच्छी बातें हैं जो मुझे सिंध के कल्चर की बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर, इस कल्चर के हवाले से भी बात करूँगी। थोड़ा सा आज खुशी का मेरे लिए इस तरह से भी दिन है कि आज जो 100 शोज़ हैं, 100 वीडियोस जो हैं द ब्लाइंड साइड की, वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये एक बड़ा, मैं कह सकती हूँ कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। टफ़ भी रहा, अप्स एंड डाउन्स भी आए, खूबसूरत मैं इसको जर्नी कह सकती हूँ जो मेरा द ब्लाइंड साइड के साथ रहा। ये वो चीज़ें थी जो मैं पहले भी करती थी। मैं वीडियोस बनाती थी, मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पे अपनी राय का इजहार करती थी, मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहती थी, लेकिन मुझे एक प्लेटफॉर्म समझ नहीं आता था। मैं कभी फेसबुक के लिए वीडियो बनाती थी, कभी ट्विटर के लिए वीडियो बनाती थी, लेकिन फाइनली फिर मैंने एक दिन ये सोचा कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। मैं काफ़ी अरसे से प्लान कर रही थी लेकिन उसको मटीरियलाइज़ नहीं कर पा रही थी। 2020 में फाइनली मुझे ये मौका मिला, और जितने भी लोगों ने मुझे इस कॉज में इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया है, मैं उनका बहुत ज़्यादा आज तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। चाहे कोई एडिटर था, चाहे कंटेंट के लोगों ने मेरी हेल्प की, चाहे किसी ने इस चैनल को बनाने में, इस चैनल के लिए सजेशंस देने में, इस चैनल के लिए जो आप लोगों ने फीडबैक दिया, जिस भी तरह आप लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, जिस भी तरह आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मैं सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक नहीं कह रही, मैं वाकई आपकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। जब मैंने ये चैनल बनाया था, इसके बहुत सारे मकासद थे, इसके लिए मैंने बहुत सारे ख्वाब देखे थे। वो ख्वाब इंशाल्लाह ज़रूर पूरे होंगे। जर्नी में बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन कभी कभी लोग नहीं रहते, लेकिन ख्वाब जो है वो ज़िंदा रहते हैं, और ये ख्वाब, इसको मैंने बहुत आगे तक लेके जाना है और इसको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाना है। और कामयाबी शायद किसी के लिए पता नहीं उसकी क्या डेफिनेशन हो, लेकिन मेरे लिए कामयाबी की डेफिनेशन यही है कि जो सफ़र आप शुरू करें, जो कमिटमेंट आप करें, उसको आप एंड तक साथ लेकर चलें, उसको निभाएं जब तक दम में दम है, जब तक सांसों ने वफ़ा की है। मैं इस सफ़र को साथ लेके चलूँगी। मैं इसको दरमियान में बहुत बार मैंने ये सोचा कि शायद इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, और शुड आई चेंज इट्स नेम और समथिंग एल्स। मैंने बहुत सारी इसके बारे में कन्फ्यूजन्स मेरे दिमाग में आई, लेकिन फाइनली अब मैं उस हिस्से में हूँ ज़िंदगी के, अब मैं उस हिस्से में हूँ कि मैं ये कह सकती हूँ कि ना तो द ब्लाइंड साइड का, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि इसका नाम जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको सर्च नहीं कर पाते। आप अपने नाम से अगर चैनल बनाती तो वो ज़्यादा अच्छा होता। गो कि इसमें मेरा नाम शामिल है, लेकिन मुझे इस नाम से प्यार है और यही नाम रहेगा मेरा। अब ख्वाब ये है कि वेबसाइट इसकी दोनों लॉन्च हो चुकी हैं। उर्दू वेबसाइट भी आज लॉन्च हो गई है, इंग्लिश वेबसाइट ऑलरेडी लॉन्च हो गई है। मैं उसके लिए पहले से ही आप लोगों से कह चुकी हूँ कि आप लोग प्लीज़ ख़ुद भी पार्टिसिपेट करें। आप लोग कहते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आप लोग कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत कुछ है, हम लिखना चाहते हैं, तो मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी फ़राहम कर रही हूँ, तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। साथ ही साथ प्लान्स जो हैं, वो ख्वाब जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारा इरादा है कि हम इसके लिए एक एनजीओ भी बनाएं और द ब्लाइंड साइड फाउंडेशन भी। यू नेवर नो, किसी दिन आपको ये भी पता चले कि ये भी बन चुकी है। खैर, ये ख्वाब हैं। इंसान जो है वो ख्वाहिश कर सकता है, इंसान कोशिश कर सकता है, लेकिन किस चीज़ को किस वक्त पूरा होना है या नहीं होना, ये सब कुछ अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर अल्लाह ने साथ दिया, अल्लाह ने इस काम में बरकत दी, तो इंशाल्लाह
دا بلائنڈ سائڈ کے نام سے آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، جس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوگا. ٹھیک ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چیری آن دا ٹاپ ہوتی ہیں، لیکن ایک مقصد ضرور ہے اس پوری کاز کا، اس پورے مشن کا، وہ ہے انسانیت کی خدمت. یہ دل میں جذبہ ہے. باقی اللہ جو ہے وہ مدد کرے گا، چاہے یوٹیوب چینل ہو، چاہے ویب سائٹ ہو، چاہے پرنٹ ہو، چاہے کوئی این جی او بنے یا فاؤنڈیشن بنے، اس کا ایک ہی مقصد ہوگا. وہ جو لوگ ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، جن کی آواز کوئی سن نہیں پا رہا ہے، جن کے پاس کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے، جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، جن کے پاس کوئی اور نہیں پہنچ رہا، ان تک پہنچنا ہے. کیونکہ پاکستان میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کے حوالے سے، لیکن ان میں سے اکثر ادارے ایسے ہیں جو کہ انفارچونیٹلی جو اپرچونٹی ان کو مل رہی ہے، جو فنڈز ان کو مل رہے ہیں، اس کے اوپر وہ کام نہیں کر رہے، اور بہت ساری گڑبڑ اور بہت ساری کرپشن اس میں بھی ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، جو کہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. کیونکہ میں نے بہت سارا ریویو دیکھے ہیں، ابھی لوگوں سے سنا ہے جو بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں. میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ خواتین کے ساتھ، وہاں پہ بچوں کے ساتھ، وہاں پہ ایون بزرگوں کے ساتھ بہت ساری خوفناک چیزیں ہو رہی ہیں. تو میرا زندگی میں ایک ہی مشن ہے کہ میں جو بھی کام شروع کروں، چاہے وہ جتنا بھی چھوٹے لیول پہ ہو، جتنا بھی وہ لوگوں کی نظر میں معمولی ہو، لیکن وہ سچائی پہ مبنی ہو. وہ جو میں کہہ رہی ہوں وہی ہو. اور ویسے بھی آئی ایم ون آف دوز پرسن کہ جو کہتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں، وہی پرسنالٹی ہے. دیر از نو ادر پرسنالٹی. تو جو میں کہہ رہی ہوں وہی میرا مطلب ہے اور وہی میرا مقصد ہے. کیونکہ وہ جو لوگ اپنا امیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جیسے وہ نہیں ہوتے ویسے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو اپنا امیج مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو لوگ جیسے ہوتے ہیں، میں جیسی آپ کے سامنے ہوں ویسی میں اپنے فرینڈس میں ہوں، ویسی میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، ویسی میں ہر جگہ ہوں. تو میرے پاس ایسا امیج نہیں ہے جس کو مجھے مینٹین کرنا پڑے. آئی ایم واٹ آئی ایم، میری یہی ریالٹی ہے. اور جو میرے دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں جب کیمرہ بند ہو جاتا ہے اس کے پیچھے بھی میری ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور جو میری فیملی ہے وہ بھی جانتی ہے کہ میری ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے کبھی کوئی فیک پرسنالٹی ہے نہیں ہے جس کو مجھے مینٹین کرنے کی ضرورت پڑی ہے، جس کے لیے مجھے محنت کرنا پڑے. ہر چیز جو ہے وہ ایفرٹ لیس ہے، میں کہہ سکتی ہوں. تو یہ سارا مشن ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک بار پھر سے ان سب لوگوں کا شکریہ جنہوں نے کسی بھی طرح اس چیز میں، اس مشن میں کنٹریبیوٹ کیا. آپ لوگوں کی دعائیں مجھے آگے بھی بہت زیادہ چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ایک جو کچھ میسیجز، کچھ لیسنس میں نے 2020 سے سیکھے ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی. اس میں جو سب سے بڑا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ گیو اپ نہیں کرنا. اللہ سے امید جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑنی جب تک کہ آپ زندہ ہیں نا. جیسے میں جو بائیڈن کی جب بک پڑھ رہی تھی، تو ابھی وہ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں یو ایس اے کے، لیکن انہوں نے یہ سفر کتنے کوئی 30-35 سال سے وہ اس سفر کا حصہ تھے، اور یقیناً ان کے دل میں خواہش بھی تھی. وہ لوگوں کے لیے کیمپین کرتے رہے، اور ایک بار وہ بہت سخت بیمار ہو کے بیڈ پہ آ گئے، اور ان کو شاید لگا کہ زندگی بھی ختم ہونے والی ہے. ڈاکٹرز نے آلموسٹ جو ہے وہ جواب بھی دے دیا تھا کہ شاید اب یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انہوں نے اپنے آپ کو انگیج رکھا ہوا تھا. اور اس وقت ان کا جو خواب تھا، جو میں کہہ سکتی ہوں ڈریم تھا، وہ چکنا چور ہو گیا تھا. پریزیڈنٹ بننے کا، یا اس پوری کیمپین کا حصہ بننے کا، یا پولیٹیکلی اتنا اسٹرانگ ہونے کا. لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ اس وقت کے 28 سال کے بعد وہ دوبارہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے یو ایس اے کے، اور اتنی تاریخی ووٹس لے کے بنیں گے، اور اتنے تاریخی ٹائم پہ بنیں گے، اور اتنی محبتیں ان کو ملیں گی امریکنز کی. تو یو نیور نو کہ آپ اس سے گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنی کوشش جاری رکھیں. آپ کو نہیں پتا کہ کتنے سالوں بعد وہ چیز آپ کے لیے بہترین ہوگی، اور وہ اس وقت آپ کے لیے بیسٹ ہوگی. وہ چیز آپ کو اس وقت مل جائے گی. تو دل چھوٹا نہیں کرنا. جیسے کہ جو سوشل میڈیا کے لوگ آئے ہیں، سوشل میڈیا میں انہوں نے یوٹیوب چینلز بنائے ہیں، وہ بڑی جلدی گیو اپ کرتے ہیں، بڑی جلدی دل چھوٹا کرتے ہیں. دل چھوٹا نہیں کرنا، محنت جاری رکھیں. یہ تو سوشل میڈیا ہے، یہ تو آپ ساری زندگی آپ اس کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ اس کے بارے میں ویڈیو بنا سکتے ہیں، آپ کوئی بات کر سکتے ہیں، آپ کوئی شو کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں تو دل چھوٹا کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کا جو اونلی کمپٹیشن ہے وہ آپ خود ہیں. آپ کا جو آج ہے وہ آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے. جو آنے والا کل ہے اس کے بارے میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آپ کے آج سے بہتر ہو. اور اسی بہتری کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ دعا کریں. آپ لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ کاموں کو بابرکت بناتی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے کاموں میں، میری زندگی میں آپ لوگوں کی دعاؤں کے ذریعے سے
برکت اسی طرح سے رہے. اس کے علاوہ جو دوست بنے اس سال ان سب کا بہت شکریہ, اور جو دوست نہیں رہے ان سب کا بھی بہت شکریہ. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یہ سال بہت امپورٹنٹ تھا میری لائف کا, اس میں میں نے بہت کچھ سیکھا. اور کبھی کبھی آپ بہت ساری چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہو لائف میں. آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. آپ کی اگر آنکھیں کھل جائیں کسی چیز کے بعد, یا کسی ٹراما کے بعد, یا کسی سال میں, یا کسی برے ایکسپیرینس کے بعد, تو اس سے زیادہ بہترین اور کیا چیز ہو سکتی ہے. تو ان تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو کہ اس سفر میں ساتھ ہیں. ان تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے اس سفر میں ساتھ چھوڑا. اور ان تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو ابھی آگے آنے والے دنوں میں اس سفر میں جوائن کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ, کیونکہ جو بھی آپ کی لائف میں آتا ہے اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جو شاید آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا, اور جو شاید اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اور یہ سارے کام اللہ تمام انسانوں سے کرا رہا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ابھی ڈسکس کرنے ہیں. ساتھ ہی جو فیصل آباد والا انسیڈنٹ جس کے اوپر میں نے کہا تھا کہ میں اس کیس کو نہیں چھوڑوں گی, اس میں مقدمہ درج ہو چکا ہے. FIR میں 320A سیکشن جو ہے وہ لگا ہے, دفعہ اس کی لگی ہے. اور اس کے علاوہ آئی گیس 28 سیکشن لگا ہے. جو 328 ہے وہ 32 سیکشن وہ لگا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے. اس میں کم از کم 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے, 1 سال کی سزا ہو سکتی ہے, اس میں فائن بھی ہو سکتا ہے. تو میں اس کیس کا بالکل فالو اپ کر رہی ہوں, اور جیسے جیسے کوئی اپڈیٹس آتی جائیں گی میں آپ سے شیئر کروں گی. اس بچی نے معاف کر دیا ہے ان لوگوں کو, کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے. بیچارے جو اس طرح سے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھنا چاہتے اس طرح کی چیزوں میں, اور وہ قانونی کارروائیوں میں نہیں پڑھنا چاہتے, اور وہی اس بچی نے کیا. لیکن یہاں پہ SHO نے کہا ہے کہ وہ اس کیس کو نہیں چھوڑیں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو قانون ہے وہ اس کیس کا آخر تک فالو اپ کرے, اور جو اس میں ملوث ہیں لوگ ان کو سزا ملے, تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے. ہم یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے, جنگل کا قانون ہے یا انصاف نہیں, یہاں قانون بھی ہے, یہاں سب کچھ ہے, سارے لاز بنے ہوئے ہیں, سارے رولز بنے ہوئے ہیں. صرف مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, لوگ فالو اپ نہیں کرتے, لوگ ڈر جاتے ہیں, لوگوں کو ڈرا دیا جاتا ہے. ڈرنا نہیں ہے اور ڈرانا بھی نہیں ہے. آپ نے اعتدال کا رستہ اپنانا ہے, اور قانون مجھے امید ہے کہ اس کیس میں اپنا رستہ بنائے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.